معزز سامعین کرام، قاعدہ ملنے کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ قریب شروع ہونے والا ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے کے اندر قربانی جو اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت لوگوں کی طرف سے فرمائی ہے، وہ قربانی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ قربانی کے معنی ہی ہے قریب ہونے کے، کہ اللہ کے بارگاہ میں انسان اپنے مال کو پیش کر کے اللہ سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت رہی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کے اندر بھی جاری اور ساری فرمایا اور صبح قیامت تک اس کو باقی فرمایا۔ یہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہی نہیں بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے رہی ہے اور اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر جو قربانی کرنے کی شکل ہے وہ اس سے مختلف تھی اس زمانے کے اندر۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر حابیل اور قابیل کے واقعے میں جو سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حابیل اور قابیل، ان کے درمیان جب نکاح کے اندر اختلاف پیدا ہوا تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اپنے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل سے کہا تم بارگاہ خداوندی کے اندر قربانی پیش کرو اور جس کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی اسی کے ساتھ۔ دراصل بات یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر کی قوم میں جو اولاد پیدا ہوتی تھی، ہر اولاد اور ہر جو ہے ولادت کے ساتھ دو بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ایک جو ہے نرینہ اولاد اور ایک مادہ اولاد، یعنی بھائی اور بہن ایک ساتھ پیدا ہوا کرتے، یعنی ایک حمل میں دو بچے پیدا ہوتے، ایک مرد اور ایک عورت۔ تو قابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی وہ انتہائی خوبصورت تھی، اور اسی طریقے سے حابیل دوسری اولاد تھی آدم علیہ السلام کے، حابیل، ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ تھوڑا خوبصورت تھی۔ اور اس زمانے میں نکاح کا قاعدہ یہ تھا کہ جس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہو وہ اس کی بہن شمار ہوا کرتی تھی، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا، شرعی قانون یہی تھا۔ بلکہ اس کے مخالف جو دوسرے بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوا کرتی تھی اس کے نکاح اس کے ساتھ جائز ہوا کرتا تھا، اور یہی اس زمانے میں طریقہ تھا آدم علیہ السلام کی شریعت میں۔ تو حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اس کی بہن وہ انتہائی خوبصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ان کی بہن وہ خوبصورت تھی۔ تو قابیل نے جو ہے شرعی قوانین کے خلاف ورزی کیا، اس نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، میں زیادہ حقدار اس سے نکاح کرنے کا، تو اسی سلسلے میں اختلاف پیدا ہوا، اور قانون یہ تھا کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل کے ساتھ ہوتا، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح اس کی بہن کا نکاح قابیل کے ساتھ ہوتا۔ لیکن قابیل نے شرعی قوانین کے خلاف ورزی کی اور آپس میں اختلاف پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے درمیان اختلاف ختم کرنے کے لیے کہا کہ تم لوگ بارگاہ خداوندی کے اندر قربانی پیش کرو، کیونکہ قابیل جو تھا وہ بکریوں کو چلایا کرتا تھا اور بھیڑوں کو چلایا کرتا تھا حابیل، اور قابیل جو تھا وہ بہت بڑا کاشتکار تھا۔ تو ہر ایک نے اپنے جو ہے مال میں سے اللہ کے بارگاہ میں قربانی پیش کی، اور اس زمانے میں قربانی پیش کرنے کا ذریعہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں جو ہے پیش کرنا ہوتا اس کو لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیتے، اور آسمان سے ایک آگ آتی، اس آگ کو جو ہے مال کو جس کے مال کو ڈالا کر واہ کر دیا کرتی تھی، وہ اس کی قربانی کے قبول ہونے کی علامت ہوا کرتی۔ چنانچہ قابیل نے اپنا جو ہے غلہ پیش کیا اپنے کھیت کا، اور حابیل نے اپنے بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک عمدہ بکرا پیش کیا اور لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیے۔ آسمانی آگ نے آ کر کے جو ہے حابیل کے بکرے کو جلا دیا، اس طریقے سے اس کی قربانی مقبول ہوئی اور وہ نکاح کا مستحق بنا۔ لیکن تب بھی قابیل نے اس کے خلاف ورزی کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے،
بلکہ جتنی جو ہے پرانی انسانی تاریخ ہے اتنی ہی پرانی جو ہے یہ قربانی کی تاریخ ہے. تو قربانی کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اب یہ صرف قربانی یہی نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے ہم جانوروں کی جو ہے گلے پر سوئی چلا دیں اور اس کا خون بہا دیں. صرف قربانی یہی نہیں ہے بلکہ قربانی ہر شعبے کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے ہر چیز کے اندر قربانی کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. نماز کا وقت ہو گیا تب اس وقت قربانی یہ ہے کہ ہم مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں. روزے کا مہینہ آیا تو اس وقت قربانی یہ ہے کہ ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے روزے کو رکھیں. اور ایسے ہی دین کے جس مسئلے کے اندر جس ضرورت کے اندر جو ضرورت پڑی اس کے اندر اپنی قربانی پیش کرنا ہے. اپنے جذبے کو اپنے خواہشات کو اللہ کے نام پر قربان کر دینے کا نام قربانی ہے. اور ایسے ہی جو ہے اپنی قوت اور استطاعت کے مطابق دین کی خدمت کر دینا یہ قربانی ہے. اور صحیح اپنے مالی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں مال کو نچھاور کر دینا اگر ضرورت ہے تو قربانی ہے. تو قربانی کے ذریعے سے قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے, قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے جانوروں کی قربانی بارگاہ خداوندی کے اندر پیش کر دیں. یہ تو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہر شعبے کے اندر ہمیں جو ہے قربانی مطلوب ہے کہ جب تک ہمارے جو ہے ہر شعبے کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اندر قربانی کا جذبہ ایسا نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک ہمارے اندر قربانی کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. ہم جانوروں کی قربانی چاہیے جتنا کر لیں لیکن دین کے اور شعبوں کے اندر جو ہمارے اندر قربانی پیدا نہیں ہوگی تو دین کا جذبہ ہمارے اندر اجاگر نہیں ہوگا. تو قربانی کے ذریعے سے جانوروں کی ذبح کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے جس طریقے سے ہم اپنے مالی قربانی کو پیش کرتے ہیں ایسے ہی جانی قربانی کو پیش کریں, ایسے ہی جو ہے قوت اور طاقت کی قربانی کو پیش کریں. جس مرحلے کے اندر دین کا جو تقاضا ہو اس تقاضے کے مطابق ہم جو قربانی پیش کریں, چاہے وہ جانی قربانی ہو, مالی قربانی ہو اور خدمتی قربانی ہو. ہر قربانی کو جو ہے کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اس لیے کہ قربانی کرنے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے. قربانی کرنے کے اندر قربانی کرنے سے چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر جو اخلاص پیدا ہو جائے کہ ہمارے ہر عمل کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ہمارے اندر اخلاص ہو, ہم خالص اللہ کی نماز پڑھیں. ہم مقصد نماز پڑھنے کا یہ نہ ہو کہ ہمیں لوگ نمازی کہیں, ہم پنج وقتہ نمازی ہیں, لوگ ہمیں جو ہے حاجی کہیں, لوگ ہمیں روزہ دار کہیں, یہ مقصد نہ ہو. جیسے قربانی کرنے سے چاہا جا رہا ہے کہ جو ہے قربانی اللہ کے بارگاہ میں پیش کرے تو اس میں دیا دکھلاوا نہ ہو, ریا اور نمود نہ ہو کہ ہم نے اتنے روپے کی اور اتنا جو ہے مال ہم نے اللہ کے راستے میں قربان کیا, بلکہ خالص اللہ کے لیے ہو. اور جو ریا اور نمود کے لیے قربانی ہوا کرتی ہے کوئی بھی عمل ہو, ہمارے ہر عمل کے اندر جس میں جو ہے ریاکاری ہوگی وہ اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی. اور ایسا عمل جو ہمیں قیامت کے دن جو ہے دھوکہ دکھائی دے گا کہ ہم نے دھوکے میں پڑے ہوئے دنیا کے اندر. تو ہر وہ عمل صالح جس کو ہم عمل صالح شمار کرتے ہیں, چاہے نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, قربانی ہو, کوئی بھی عمل صالح ہو, اس عمل صالح کے اندر نیت صالح کا ہونا ضروری ہے. مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری جو ہے نماز پڑھنے سے جو ہے نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. روزہ رکھ رہے ہیں تو اس میں ریا اور نمود نہ ہو تو ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. قربانی کر رہے ہیں تو اس میں ریا اور نمود نہ ہو, ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں. تو اسی عمل صالح کے لیے نیت صالح ہونا ضروری ہے, نیک نیت کا ہونا ضروری ہے. نیک نیت یہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اخلاص اور للہیت جو ہمارے عمل کے اندر ہوگی تو ہمارا عمل اگرچہ چھوٹا ہوگا لیکن اس میں جو ہے طاقت ہوگی, قوت ہوگی, اور اس کے اندر ایک قسم کی اللہ جو ہے اس میں جو ہے بھاری بھرکم ہوگا, وہ اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کا مستحق ہوگا. تو ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص مطلوب ہے. جب تک ہمارے اعمال کے اندر اخلاص نہیں ہوگا, اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اخلاص نہیں تو ہماری نماز جو ہے قابل قبول نہیں. ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہمارے اس روزے کے رکھنے میں اخلاص نہیں ہے, وہ قابل قبول نہیں. قربانی کر رہے ہیں, اس میں اخلاص نہیں ہے, تو قربانی قابل قبول نہیں. اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ کے بارگاہ میں تمہاری قربانیوں کو گوشت اور ہڈیاں اور کھال نہیں پہنچتی ہیں، بلکہ بارگاہ خداوندی کے اندر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تمہارا تقویٰ، تمہاری نیت اور تمہارا اخلاص بارگاہ خداوندی کے اندر پہنچتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا کوئی بھی عمل ہو اس کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر ہماری نیت صالح تو ہمارا وہ اعمال جو قابل قبول ہوگا، بھاری برکت ہوگا۔ اور ایک حدیث میں اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں اور صورتوں میں دیکھا کرتا ہے اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ہمارا عمل جو ہے وہ عمل صالح ہو، کوئی بھی ہو، چاہے قربانی ہو، نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکات ہو، اس میں اخلاص ہوگا، اس میں نیت ہوگی اور جو ہے تصحیح نیت ہوگی، تب وہ ہمارا اعمال جو ہے قبولیت کا مستحق ہوگا۔ اگر جو ہے ہمارا اعمال جو ہے اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، قبول تو ہو جائے گا، اس کے اندر وہ بھاری بھرکم جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملے گا، فرضیت کم ادا ہو جائے گی۔ آپ نے نماز پڑھ لیا اخلاص کے ساتھ، جو اس میں وہ جو ہے جو نیکی ملے گی، جو اس کی جو ہے بھاری بھرکم جو اس کا جو نیکی ہوگا، وہ جو ہے اس نماز کے اندر نہیں ہوگی، جس کے اندر ریا نمود ہو، فرضیت تو آپ کی اتر جائے گی۔ آپ نے نماز پڑھ لیا لیکن اس کو جو ثواب ملنا چاہیے تھا وہ ثواب نہیں ملے گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے نیت صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔